ان الذی احیاہا، جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، وہ اسی طریقے سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو پانی جو تم پیتے ہو، کبھی اس تعلق سے غور کیا؟ کیا تم اس پانی کو آسمان سے برساتے ہو کہ ہم؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ سر جھکائیے، آپ کو عزت ملے گی۔ اللہ کے بارگاہ میں آپ سر جھکا دیجئے، کہیں اور جھکانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں آپ سر جھکائیں گے، آپ کی زندگی آگے بڑھے گی، آپ کو ترقی ملے گی، آپ کو زمین میں عزت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال عليه الصلاة والسلام مطرنا بفضل الله وبرحمته۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ بارشوں کا زمانہ ہے، برسات ہو رہی ہے۔ اس موسم کے مناسبت سے چند اہم باتیں، چند مفید باتیں، چند آداب و ایٹیکیٹس آپ کے سامنے اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ عزیز ساتھیو، ماں و بہن اور خواتین اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی انسانی زندگی کے لیے ایک جوہر حیات ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی ہی سے ہر زندگی کو ممکن کیا۔ معنی یہ کہ جو بھی زندگی ممکن ہے وہ اسی پانی کی وجہ سے، اسی واٹر کی وجہ سے، ورنہ زندگی اس زمین میں ممکن نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ آدمی اس پر غور و خوض کرے تو اس کا جسم لرزہ بن اندام ہو جائے گا، تھرا کر رہ جائے گا کہ کیسی نعمت ہے۔ کیونکہ یہ جو پانی کی بوند ہیں، یاد رکھ لیجئے گا کہ صرف اس زمین میں ممکن ہے۔ آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی سیارے ہیں جو آسمان میں ہم دیکھتے ہیں، کروڑہا سیارے ہیں،
کروڑہا ہیونلی باڈیز ہیں جو اس زمین سے بعض تو بہت ہی بڑے ہیں، ہزاروں گنا بڑے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا اس میں کہیں پر بھی زندگی نہیں ہے، کہیں پر بھی پانی کا ایک بوند نہیں ہے۔ پانی کے ایک بوند کے تلاش کے لیے ناسا کے لوگ جو محنت کرتے ہیں، اس پر جو پیسے جو خرچ ہوتے ہیں، ہر بار کچھ نہ کچھ سیٹلائٹس آسمان میں بھیجتے ہیں، کروڑہا پیسے خرچ کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کیا اس ساری کہکشاں میں، اس ساری کائنات میں کہیں ایسی زمین ہے جہاں پر پانی کا وجود ہو۔ اگر پانی ہو تو یاد رکھ لیجیے گا کہ ایک پودا ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اور اس نعمت پر ہم اور آپ کو اللہ کے بارگاہ میں زندگی بھر شکریہ بجا لانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے اس زمین میں زندگی کو ممکن کیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس پانی کے تعلق سے اپنے بندوں کو آگاہ کیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا اس نعمت کو گنوایا، کہا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ پانی کیسے حشر برپا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک جگہ کہا إنك لترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کی آیات میں سے، اے لوگو تم دیکھتے ہو کہ یہ زمین چٹیل ہوتی ہے، بالکل چٹیل، اس میں زندگی ممکن نہیں ہوتی۔ ہم آسمان سے پانی کی بوندم باندی کرتے ہیں، آسمان سے پانی کے بوند گرتے ہیں تو زمین دیکھتے ہی دیکھتے ہلتی ہے اور وہ پھٹتی ہے اور اس کے پیٹ میں سے پودے نکل آتے ہیں اور جو آگے چل کے لہلہاتی کھیتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کھیتوں سے کھانے پینے کے سامان انسانوں کو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کہ جیسے یہ جو مردہ زمین تھی جس پر پانی برسا تو زندگی ممکن ہوئی، ان الذی احیاہا، جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، وہ اسی طریقے سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشرکین پر رد ہے۔ مشرکین کو کہا جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد بس مٹی کے مٹی بن کر چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم اس زمین کو نہیں دیکھتے؟ چٹیل زمین، مردہ زمین، پانی پڑنے کے بعد زندگی ممکن ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردوں کو جلاتا ہے، اسی طریقے سے مری ہوئی چیزوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا، کیا وہ دوسری مرتبہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیسے بیوقوف لوگ ہو، کہاں چلے گیا تمہارا عقل؟ تم تو ہزار سوچتے ہو، ہزار ترقی کرتے ہو، کیا اس ناحیے میں کبھی تم نے غور و خوض نہیں کیا؟ کیا تم نے اس گوشے میں کبھی اپنا دماغ نہیں لگایا؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، اے لوگو جس پانی کو پیتے ہو کبھی اس پر غور کیا؟ کبھی اس تعلق سے سوچا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ کیا بات ہے، دیکھیے اللہ اکبر، جسموں کو کانپ دینے والا، ہلا دینے والی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو پانی جو تم پیتے ہو کبھی اس تعلق سے غور کیا؟ کیا تم اس پانی کو آسمان سے برساتے ہو کہ ہم آسمان میں سے، ابر میں سے اس پانی کو برسانے والے تم ہو؟ کیا ہم ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا لولا تشکرون۔ اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا پانی بنا دیں۔ اگر ہم چاہیں آسمان سے جو پانی برس رہا ہے اسے کھارے پانی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہوش پکڑو، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاؤ، عقل کو استعمال کرو، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آپ تلاوت کرتے جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کیسے ہوتی ہے اس کی بھی تفصیل سناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہوائیں چلتی ہیں
اور یہ ہواؤں کا ایک عجیب سا رخ پیدا ہوتا ہے، یہ گھومتی ہیں اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی موئسچر بناتا ہے، رطوبت بناتا ہے، اور اس کے بعد اس پانی کو ابروں میں جمع کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کبھی ہم نے غور کیا یہ جو ابر سے جو پانی برسا جاتا ہے، پانی گرتا ہے، یہ بوندم باندی ہوتی ہے، بوند بوند گرتے ہیں۔ پانی کو ایسے نہیں ڈالا جاتا جیسے آپ کسی چیز سے پانی کو سٹ رہے ہیں۔ اگر پانی کو سٹا جاتا تو زندگی ممکن نہیں، سب مر جاتے، سب بہہ جاتا، سب ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے انسانوں کے ساتھ کتنا رحیم اور غفور ہے، آسمان سے اس پانی کو بوندوں کی شکل میں گراتا ہے۔ اللہ اکبر! تاکہ زمین میں پانی ٹھہرے اور زمین میں زندگی ممکن ہو۔ اللہ اکبر! یہ جو بارش ہے، یہ آسمان سے پانی برسنا ہے، اگر کسی نے اس پر غور کیا ہوتا، اگر کوئی غور کر لیتا تو اللہ کا انکار کرنا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور بارش ہوتی ہے جہاں لوگ ہیں، جہاں زندگی بستی ہے، جہاں لوگوں کو پانی چاہیے۔ اللہ اکبر! انسان مجبور ہوتا ہے، تڑپتا ہے، پانی کے لیے دعا کرتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے ساری کتابوں کو کھنگال ڈالا اور اس کے بعد میں نے یہ جان لیا کہ اللہ ایک ہے، میرے پاس ہزاروں دلائل ہیں، میرے پاس ہزاروں پروفز ہیں، ایویڈنسز ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے اور وہ ایک ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی ہزاروں ایویڈنس کی کیا ضرورت ہے، ایک ایویڈنس کافی ہے، ایک دلیل کافی ہے، وہ یہ ہے کہ میں مانگتا ہوں دیتا ہے، میں مانگتا ہوں وہ دیتا ہے۔ اس سے بڑا پروف کیا چاہیے؟ انسانوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، کون برساتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ اللہ کے علاوہ کوئی برسا نہیں سکتا۔ اور آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ بات آپ جان لیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا 5 چیزیں غیبوں میں سے ہے اور ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ 5 چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہے، کسی مائی کے لال میں مجال نہیں کہ اسے جان لے۔ اللہ نے کہا عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ہزار کوشش کر لے، ہزار گمان لگائیں، ہزار تخمینے لگائیں، کسی سے ممکن نہیں کہ یہ بتائیں کہ کب اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا، کب قیامت برپا ہوگی، کسی کے حق میں یہ علم نہیں آیا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب بارش ہوگی۔ اللہ اکبر! ابھی حال میں ہم نے دیکھا اس کا نمونہ، ساری سائنس نے، سارے اداروں نے، پورے میٹیورولوجی ڈپارٹمنٹ سبوں نے کہا کہ فلاں دن زبردست بارش ہوگی، فلاں تاریخ کو بھیانک بارش ہوگی، یہ لیجئے چھٹیاں لے لیجئے، گھروں میں بیٹھے رہیے، باہر مت نکلیے۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی بوندم باندی نہیں ہوئی، ایک بوند بارش نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ اب بارش نہیں ہوگی تو اللہ نے آسمان سے بارش برسایا۔ یہ بتانے کے لیے انسانوں کو جان رکھنا، حقیقی علم بارش کا ہونا۔ ہاں آپ کہتے ہیں کہ ابر جمع ہو گئے، آپ کہتے ہیں کہ طوفان کریٹ ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ ڈپریشن پیدا ہو گیا، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کنفرم نہیں کرتی کہ بارش ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بارش نہیں ہوتی۔ اچانک ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، ابروں کو ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے، کوئی بارش نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ملائکہ میں ایسے بھی ملک ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش برسانے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتے ہیں جن کا نام میکائیل علیہ السلام۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ بارش کی جہاں ضرورت ہو وہاں اللہ کے حکم سے بارش برسائیں، وہاں کی زمین کو زندگی عطا کریں۔ اللہ اکبر! تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بارش کب برسے گی، یہاں پر الفاظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے کہا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یعنی مدد، بارش جس سے مدد ہوتی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب اس کا نزول ہوگا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم میں کس قسم کا بچہ ہے، کس نوعیت کا بچہ ہے، اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے،
وہ کب تک جیے گا، کیا اس کا رزق ہے، کیا اس کے اعمال ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہزار آپ امنگیں، ہزار آپ خواہشات، ہزار آپ اپنی کوشش کر لیجئے، کل جو ہونے والا ہے یہ صرف اللہ کے علم کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد کوئی آدمی کس زمین میں مرے گا، آج اس علاقے میں ہے، یہاں رہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی موت یہی ہو، کون سی نفس کس زمین میں مرے گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ تو عزیز ساتھیو، نمبر 2 میں ہم نے دیکھا کہ بارش کب ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ 1000 کوشش کر لیجئے اور ملاحظہ کیجئے بندہ کتنا کمزور ہے، ملاحظہ کیجئے کہ بندہ کتنا کمزور ہے۔ 1000 اس نے ترقی کر لی، لیکن اگر بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے نزول پر دعا کرنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے چند آداب سن لیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کو بہت پسند کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چل رہے تھے تو بارش شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے بعض حصے سے کپڑا ہٹایا اور اپنے جسم میں پانی کو گرنے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو پانی ہے ابھی ابھی میرے رب کے پاس سے اس کا نزول ہوا ہے، تر و تازہ ہے، ابھی یہ زمین میں گرا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس نعمت میں سے مجھے بھی کچھ حصہ ملے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس وقت جب بارشیں شروع ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک بدو صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری زمینیں سوکھ گئی ہیں، ہمارے جانور کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، جانور مرے جا رہے ہیں، بچے بل بلا رہے ہیں، بارش کی ضرورت ہے، اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ پلا دے پانی، اے اللہ پلا دے پانی، اے اللہ بارش برسا دے، اے اللہ بارش برسا دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم خطبہ سن رہے تھے تو آسمان میں دور دور تک ابروں کا کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اچانک آسمان میں بادل ایسے جمع ہوئے گویا کہ پہاڑ ہیں، بڑی تیزی سے بادل جمع ہو گئے اور بارش اسی وقت گرنا شروع ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی سے پانی گر رہا تھا۔ اہل علم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں آخر بھیگے کیوں؟ اگر بارش شروع ہو گئی تو خطبہ مختصر کر لیتے اور لوگوں کو بھیج دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن اپنے خطبے کی تاخیر کی تاکہ بارش کا حصہ اپنے جسم میں گرے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کا استعمال کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کی بارش ہوئی، ہم نے 1 ہفتہ سورج نہیں دیکھا اور لگاتار موسلا دھار بارش ہوئی، سب کچھ بھر گیا۔ دوسرا جمعہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، پھر وہ صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ اب تو بارش اتنی ہو گئی، سیلاب اتنا آ گیا کہ سب کچھ بہہ رہا ہے، جانور بہہ رہے ہیں، سب کچھ بہہ رہا ہے، اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے اللہ اسے روک دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کی دعا نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس ہم پر نہیں، اے اللہ ہمارے آس پاس ہم پر نہیں، اللہم علی الضراب اللہم علی الاودیۃ اللہم علی منابت الشجر، کہا کہ اللہ اے اللہ یہ وادیوں میں بہا، اے اللہ چٹیل زمین میں بہا، اے اللہ جھاڑوں کے جڑوں میں بہا، اے اللہ وادیوں کے پیٹ میں بہا۔ تو اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، بارش کی روکنے کی دعا نہیں کی، کہا کہ بارش ان زمینوں میں جائے جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین دعا کو امت کو سکھایا۔ تو عزیز ساتھیوں، بارش کے تعلق سے ایٹیکیٹس یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوائیں چل رہی ہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و من شر ما ارسلت بہ، اے اللہ ان ہواؤں میں جو خیر ہے اے اللہ میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں، اے اللہ یہ ہوا جو بھیجے گئے ہیں اے اللہ اس کے خیر کا مطالبہ کرتا ہوں،
اے اللہ اگر اس میں کوئی شر ہے تو اے اللہ میں اسے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ اگر اس میں کوئی شر ہے تو اے اللہ میں اسے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں چل رہی ہیں تو یہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد بجلیاں کڑکتی ہیں، ہے نا، بجلیاں کڑکتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا سکھایا، کہا یسبح الرعد بحمد والملائکۃ من خیفتہ۔ کہیے اگر آپ نے کڑاکے کی آواز سنی، بجلیوں کو چمکتے ہوئے دیکھا، تو آپ خاموش مت رہیے، ہے نا، کانوں میں انگلیاں ڈالنا تو بعد ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دعا کریے، کہیے یسبح الرعد بحمد والملائکۃ من خیفتہ۔ یہ جو بجلیاں ہیں، یہ جو آنکھوں کو خیرہ کرنے والی اجالے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہیے کہ یہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ کڑاکے کی آواز یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور اس کے بعد اس کے پیچھے ملائکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یہ دعا جب کڑاکے کی آواز سنائی دی جائے، اور جیسے ہی بارش شروع ہو تو کہیں اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نافع بارش بنا، اے اللہ اس بارش کو خیر کی بارش بنا، اے اللہ اس بارش کو مفید بنا۔ اور آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا چلوں، جب یہ ماحول ہو جائے نا، یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے، یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ لوگ بارش ہے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں چھپنے کے لیے اور دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، یہ گھڑی، یہ لمحہ دعا قبول ہونے کا ہے۔ اب یہاں پر آپ مانگیے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ہم ان ہنگاموں میں بھول رہ کے اس اہم نقطے کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر دعا کرنا چاہیے، یہاں پر کہنا چاہیے اللہ فلاں فلاں میری پریشانی کو دور کر دے، فلاں میری دقت کو دور کر دے، فلاں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر دے۔ یہ دعا ہے، کرنا چاہیے، یہ موقع ہے دعا قبول ہونے کا۔ اور اس کے بعد بارش ہوئی اور بارش رک گئی، تو آپ کہیے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے بارش ہوئی۔ یہی بارش کے آداب ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے ساتھ کیا کیا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا موقع ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھے ہیں اور رات بھر بارش ہوئی تھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے میرے طرف وحی کی ہے، اللہ نے میرے طرف وحی کی ہے کہ بعض میرے بندے صبح ہوتے ہوتے مومن ہو گئے اور بعض میرے بندے صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن بندوں نے یہ کہا کہ ہمیں بارش ملی ہے اللہ کی فضل کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، یہ اللہ کے مومن بندے ہیں۔ ہاں وہ بندے کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ بارش ہوئی فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں فلاں ستاروں کی حرکت کرنے کی وجہ سے۔ یہاں پر جاہلیت کے پرانے عقیدے کی طرف رد ہے، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کا تعلق ستاروں سے ہے، فلاں ستارہ فلاں وقت فلاں جگہ سے اگر نکلے تو فلاں کا کام ہو جائے گا، فلاں جگہ سے نکلے تو فلاں کا کام نہیں ہوگا، فلاں جو جی رہے ہیں ان کا فلاں ستارہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جاہلیت کا بدترین عقیدہ ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ ماننے والے موجود ہیں، اور ہاتھوں میں بڑی بڑی ہنگوٹیاں ڈال لیتے ہیں، ان میں سے بعض کنگر ہیں ڈال لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہائی انٹلیکچوئل کہتے ہیں۔ ان پوچھنے پر کہتے ہیں کہ یہ جو انگلی میں جو پتھر ہے نا، یہ پتھر اور آسمان میں ایک ستارہ ہے، دونوں کا کنیکشن ہے، دونوں کے بیچ میں نیٹ ورک ہے، وہ درست ہو جائے گا تو میرے معاملات درست ہو جائیں گے، وہ صحیح ہو جائے گا تو میرے کام درست ہو جائیں گے۔ بعض لوگ تو 5 انگلیوں میں پین رکھے ہیں، جب انگلیاں بس نہیں آئی تو حلق میں ڈال لیا ہے نا، ڈال کے مسلمان ہے، نام کیا ہے بھائی، عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ یہ کفرانہ عقیدہ ہے، کافرانہ عقیدہ ہے۔ پتھروں سے آپ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہو۔ یہ کہ اللہ جو آپ سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے مانگو میں دے رہا ہوں، اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے اگر پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، یہ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے کہتا ہے کہ مانگو میں دے رہا ہوں۔ ہمارے بندے کہتے ہیں کہ نہیں،
ہم پتھروں سے جم جائیں گے، ہم جائیں گے فلاں فلاں بارگاہوں میں سروں کو گھوٹیں گے، فلاں فلاں بارگاہوں میں ناکوں کو رگڑیں گے، ذلیل ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سر جھکائیے، آپ کو عزت ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سر جھکا دیجئے، کہیں اور جھکانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں آپ سر جھکائیں گے، آپ کی زندگی آگے بڑھے گی، آپ کو ترقی ملے گی، آپ کو زمین میں عزت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش سے جڑے ہوئے ایک عقیدے کا کھوڑ اس کی طرف نشاندہی کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ تھا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ بارش سے جڑی ہوئی چند باتیں ہیں، اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بارش اگر زیادہ ہو جائے تو لعن طعن کرنے لگتے ہیں، ہے نا، برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ خیر میں تبدیل ہو۔ یہ بارش اللہ کے حکم سے چلتی ہے، یہ ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے ہواؤں پر لعنت بھیجی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پگلا گئے ہو، یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، تمہیں کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، رکوانا چاہتے ہو تو اللہ سے رکواؤ۔ تم یہ جو اللہ کے حکم سے جو چیزیں چلتی ہیں اسے کبھی بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زمانے کو انہوں نے گالی دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا الدہر فانا الدہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اے لوگوں زمانے کو گالی مت دیجئے، میں ہی زمانہ ہوں، جیسے چاہے زمانے کو گھماتا ہوں، اور بندوں کے دل میرے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے چاہے میں اسے پھیر دیتا ہوں۔ اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی ہدایت سے کورا ہو گیا ہے، بکواس شروع کر چکا ہے، ہدایت سے اور اللہ سے ایمان سے بسری باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیوں، کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور بے ایمان باتیں شروع کر لیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا ہے۔ تو زمانے کو گالی نہ دیں، ہواؤں کو گالی نہ دیں، بارشوں کو گالی نہ دیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بارش ہو تو کیچڑ جم جاتا ہے، سڑکوں میں نہیں چل سکتے۔ عزیز ساتھیو، یہ ایسی چیزیں ہیں، ہاں میں مانتا ہوں اس سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن کس نے کیا؟ یہ لوگوں نے کیا، انہیں ایڈمنسٹریٹ کرنا نہیں آتا ہے نا۔ جتنا پیسہ یہ لوگ لوٹتے ہیں، جتنا پیسہ یہ لوگ لوٹتے ہیں، ان میں سے اگر 10% بھی ٹھیک سے خرچ کیا ہوتا تو یہ پانی سڑکوں میں نہیں جمع ہوتا، اس کے لیے صحیح مصرف نکل آتا۔ لیکن لوگ لوٹتے ہیں، لوگوں کے پیسوں کو لوٹتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور چونکہ ہم خاموش ہیں تو جھیلیے، آپ جھیلیے۔ اب جب آپ کو لوٹا جا رہا تھا تو آپ خاموش تھے، الگ الگ فردن لوٹا گیا تو آپ خاموش تھے، اور اس کے بعد جب سڑکیں آپ کی ٹھیک نہیں، آپ کو کیچڑ سے پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو رکے ہوئے پانی سے پریشانی ہو رہی ہے، تو غلطی کس کی ہے؟ آپ نے کس حکومت کو چنا، اور ان حکومتوں کو کتنا آپ نے پیسہ دیا، کتنا آپ نے ٹیکس دیا، ان ٹیکسوں میں سے کتنا ان ظالموں نے اپنے پیٹ کو بھرا، کتنا یہ پیسہ انہوں نے باہر بیچ کے اپنے پراپرٹیز بنائے، اور کتنا پیسہ انہوں نے حقیقی معنی میں خرچ کیا۔ یہ سب کا حساب کتاب ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ تو خاموش رہتے ہیں۔ جب آپ خاموش ہیں تو پھر جھیلیے ان تکلیفوں کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور اس سے اور بارش کو گالی دینا کوئی تعلق نہیں ہے عزیز ساتھیو۔ ان چیزوں کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کی ہمیں توفیق دے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو پہچاننے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم۔